اور ثانیہ مرزا نے جس یوٹیوبر سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جناب آپ پوچھیے شعیب ملک سے پوچھیے کہ 2.5 سال پہلے دبئی میں ایسا کیا ہوا تھا, 2.5 سال پہلے دبئی میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے میرے یعنی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان اختلافات آئے تھے, لیکن پھر شعیب ملک نے اس چیز کو اوور کم کرنے کی بات کی تھی, لیکن پھر آگے چل کے آستے آستے پھر وہ معاملات اسی ڈگر پہ چل گئے کہ شعیب ملک بدلے نہیں اور اسی راستے پر چلتے رہے, جس کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے دونوں کے درمیان علیحدگی کے معاملات چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب شعیب ملک پاکستانی کرکٹر اور ثانیہ مرزا جو ان کی اہلیہ ہیں, جو کہ بھارتی ٹینس اسٹار رہی ہیں اور بھارت کی بڑی پرسنالٹی ہیں, ان کے درمیان علیحدگی کی خبریں آج کل کافی زیادہ گرم ہیں. یہ ریومرز, یہ خبریں اب تصدیق کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کے حوالے سے نجی ایک محفل میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی, پرائیویٹ محفل میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس سے اس بات پر مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے, دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے. لیکن ابھی تک جتنی بات ہم کر رہے تھے وہ شعیب ملک کے ورژن کے حوالے سے کر رہے تھے. شعیب ملک اس وقت کامنٹری پینل میں موجود ہے, میچز کی نہیں لیکن ہاں ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ وہ منسلک ہے اور وہاں پر ایک کامنٹری پینل ہے, وہاں پر وہ موجود ہیں. اور ان سے جب کچھ سوالات کیے گئے ثانیہ مرزا کے حوالے سے, کیونکہ ریومرز کافی زیادہ ہیں, ثانیہ مرزا سے علیحدگی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, باقاعدہ طور پر آن ایئر ان سے سوال کر لیا گیا تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا. اور ثانیہ مرزا نے جناب بھارت کے ایک یوٹیوبر سے گفتگو کی ہے, اس یوٹیوبر نے ثانیہ مرزا کا جو ورژن پیش کیا ہے وہ اب معاملے کو کسی اور طرف لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ثانیہ مرزا نے اس یوٹیوبر سے گفتگو کے دوران جناب یہ بات کہی ہے کہ آپ ذرا شعیب ملک سے پوچھئے کہ دبئی میں وہ کس پاکستانی اداکارہ کے ساتھ موجود تھے جس کی وجہ سے معاملات بالکل ختم ہو گئے. 2 سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان شدید اختلافات ہوئے, لیکن بچے اذہان کی وجہ سے ہم نے اس معاملے کو کور اپ کیا اور اس کے بعد 1 سال بعد جب شعیب ملک دوبارہ سے تبدیل نہیں ہوئے, دوبارہ سے سیدھے نہیں ہوئے, اس کے باوجود سارے معاملات چلتے رہے جو کہ نہیں چلنے چاہیے. یعنی یہ چیٹ کا معاملہ ہے. باقاعدہ طور پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور اب سوشل میڈیا اس چیز کو مینشن کر رہا ہے, ثانیہ مرزا کے بیان کو کیپشن میں لکھ رہا ہے, انورٹڈ کاماز میں لکھ رہا ہے, اور انورٹڈ کاماز میں وہ ورڈنگ لکھی جاتی ہے, وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں جو ایگزیکٹلی ادا کیے جاتے ہیں کسی شخص کی جانب سے. تو ثانیہ مرزا نے کہا کہ آپ ذرا ایک دفعہ سوال کر لیجئے. اس بات کی تو بحث کی جا رہی ہے کہ ثانیہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی, ان کے برتاؤ کے حوالے سے, ان کی رنگت کے حوالے سے, ان کے کیلیبر کے حوالے سے, ان کے سٹائل کے حوالے سے, اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات تو بہت ہو رہی ہے. لیکن ثانیہ ملک نے یہ سوال کیا یوٹیوبر سے, باقاعدہ طور پر کہا کہ آپ ذرا جا کے شعیب ملک سے پوچھ لیجئے, آپ میرے شوہر شعیب ملک سے پوچھ لیجئے. میرا شوہر تو انہوں نے نہیں کہا, یہ میرے منہ سے نکل گیا, لیکن آپ شعیب ملک سے پوچھ لیجئے کہ جناب 2-2.5 سال پہلے دبئی کے اندر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان یعنی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان اختلافات حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. اب وہ جو یوٹیوبر ہیں وہ اس چیز کو کس طرح سے مینشن کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے مینشن کر رہے ہیں کہ جناب شعیب ملک دبئی کے اندر کچھ ایسے معاملات میں ملوث تھے جو کہ ثانیہ مرزا کو کافی عرصے سے بھنک پڑی ہوئی تھی. شعیب ملک کیونکہ بڑی پرسنالٹی ہے, ثانیہ مرزا ایک بڑی پرسنالٹی ہے, دونوں کی شادی کو دونوں ممالک کے میڈیا نے اتنی ہائپ دی تھی کہ 9 بجے کے بلیٹن میں, اس وقت سوشل میڈیا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, 2010 میں سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, جو مین اسٹریم میڈیا تھا اس کی تقریباً 7 سے 8 ہیڈ لائنز شعیب ملک اور ثانیہ مرزا پر ہوتی تھی. شادی ہو رہی ہے, گھر پہ چلے گئے ہیں, کیا معاملات ہیں, عائشہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ تمام چیزیں نکل کر آ رہی تھی. اس وقت بھی ثانیہ مرزا کو اس بات کا نہیں معلوم تھا, اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شعیب ملک اس سے پہلے ایک شادی ایک نکاح کر چکے ہیں جس کی باقاعدہ تصاویر موجود تھی, نکاح نامہ موجود تھا. وہ عائشہ صدیقی اپنے والد کے ساتھ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جناب شعیب ملک کے ساتھ میری شادی ہو چکی تھی, اور شعیب ملک اس وقت پاکستان کے اندر موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں ایک پبلک فگر ہوں, میں ایک پرسنالٹی ہوں, اسپورٹس پرسنالٹی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے شادی کے دعوے دار بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, جس کو انڈین میڈیا نے کافی زیادہ ہائپ دی تھی, کافی زیادہ اٹھایا تھا کہ شعیب ملک شاید غرور میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے ایک نکاح نامہ پر سگنیچر کیے. خیر پھر ہوتا یہ اس کہانی میں ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ شعیب ملک اپنی شادی سے, ثانیہ مرزا کے ساتھ شادی سے 2 دن پہلے سگنیچر کرتے ہیں اور جناب عائشہ کو دے دیتے ہیں, اور پھر بھارتی میڈیا کو باقاعدہ وہ طلاق نامہ بھی مل جاتا ہے جو کہ انہوں نے عائشہ صدیقی کو دیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں, پھر ان کا بیٹا اذان ہو جاتا ہے. ریسنٹلی اذان کے ساتھ
جو ایزان کا برتھ ڈے تھا دونوں دبئی میں ملے, دونوں نے تصاویر بنوائی, لیکن تصاویر بنوانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا, ایک دوسرے پر مطلب کنارہ کشی اختیار کی, کوئی بات تو نہیں کی لیکن کنارہ کشی اختیار کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب ثانیہ مرزا نے کافی زیادہ, شعیب ملک پہ کافی زیادہ ٹف ٹائم چل رہا ہے ان کے کیریئر کو لے کے, انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا, انہوں نے ورلڈ کپ سے اپنے آپ کو باہر کرنے پر سلیکٹرز کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کی, کہا کہ جناب دوستی یاریاں چل رہی ہیں. اس سے پہلے جب بھی کچھ ایسا ہوتا تھا تو جناب ثانیہ مرزا ان کی باقاعدہ وکالت میں سامنے آتی تھی, ان کی حمایت میں سامنے آتی تھی اور ایسے ایسے بیانات دیتی تھی, پڑھ کے دل خوش ہو جاتا تھا کہ یار دیکھو بیوی اپنے شوہر کو کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اب ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شعیب ملک کی جانب سے باقاعدہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن ہاں ان کے قریبی ذرائع سے اس بات پر یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ ثانیہ مرزا ان کے انداز پر, ایک تھوڑا پنجابی ٹچ آتا ہے ان پہ نا بات کرنے کے انداز میں, وہ اس حوالے سے, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے, ان کی رنگت کے حوالے سے, ان کی انگلش کے حوالے سے, تمام چیزوں سے وہ کافی زیادہ تنقید کرتی تھی. اور وہ تنقید صرف اکیلے میں نہیں ہوتی تھی, وہ تنقید تمام لوگوں کے ساتھ موجود ہوتی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ثانیہ مرزا ایک اسپورٹس فگر تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے بالی ووڈ میں مراسم بھی موجود. بالی ووڈ میں ان کے ساتھ فرح خان کے ساتھ ان کی دوستی, اٹھنا بیٹھنا, ہیروئنس کے ساتھ ان کی دوستی, اٹھنا بیٹھنا, شاہ رخ خان ہو گئے, دیگر اسٹارز ہو گئے جن کی پارٹیز میں آنا جانا ثانیہ مرزا کے لیے چھوٹی بات نہیں تھی. ثانیہ مرزا کی جو بہن ہے نا وہ بھی فیشن آئیکن ہے, وہ بھی فیشن آئیکن ہے. اور ثانیہ مرزا بڑی بلنٹ خاتون ہے. ویسے اگر وہ آپ کپل شرما شو دیکھیں نا جا کے, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جا کے ضرور دیکھیے گا, وہ انہوں نے کپل شرما جیسے زبردست قسم کے کامیڈین اور حاضر جواب ہوتا ہے نا انسان کا, اس کا سینس آف ہیومر بڑا کلاس ہوتا ہے, آپ پر جوکس رکھ دیتا ہے, حاضر جوابی میں جواب دیتا ہے, وہ اس تک کو خاموش کرا دیا تھا. وہ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں جو کافی زیادہ پڑھی لکھی ہے, ماڈرن ہے. ثانیہ مرزا کے کپڑوں پر بھی کافی زیادہ تنقید کی جاتی تھی لیکن انہوں نے شعیب ملک کے معاملے میں کپل شرما تک کو اس طرح کے جوابات دیے تھے کہ کپل شرما آگے سے بات کرنے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے. تو خیر جناب دونوں کے درمیان علیحدگی کے معاملات کنفرم ہو گئے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے انڈین میڈیا کی جانب سے کہ جناب سپریشن ہو چکی ہے, علیحدگی ہو چکی ہے, طلاق ہو چکی ہے. اور ثانیہ مرزا نے جس یوٹیوبر سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جناب آپ پوچھیے, شعیب ملک سے پوچھیے کہ 2.5 سال پہلے دبئی میں ایسا کیا ہوا تھا, 2.5 سال پہلے دبئی میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے میرے یعنی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان اختلافات آئے تھے. لیکن پھر شعیب ملک نے اس چیز کو اوور کم کرنے کی بات کی تھی, لیکن پھر آگے چل کے آستے آستے پھر وہ معاملات اسی ڈگر پہ چل گئے کہ شعیب ملک بدلے نہیں اور اسی راستے پر چلتے رہے, جس کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے دونوں کے درمیان علیحدگی کے معاملات چل رہے ہیں اور اب معاملہ طلاق تک آ گیا. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.